خواتین عالم میں ایسی خواتین کے لیے روشن مینار ہیں اور مشعل راہ ہیں جنہوں نے مشکل حالات میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہو اور پھر خانوادہ رسول پر اپنے وجود کو اور اپنی اولاد تک کو قربان کرنے سے گریز نہ کیا ہو۔ ایسی حوصلہ مند اور باہمت خواتین میں سے سر فہرست حضرت سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، جو کہ قبیلہ بنی کلاب کے معزز خاندان سے تھیں، اور بنی کلاب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں۔ صحرائی صفات ساری آپ میں موجود تھیں۔ جب شہزادی کونین ملکہ فردوس بری سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا، ابھی حسنین کریمین نوجوانی کے مراحل میں ہیں، شباب کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ماں کی ضرورت تھی، ایک خاتون کی ضرورت تھی جو ان کو ماں جیسا پیار دے، جو ان کی ہر ضرورت کو سمجھے، جو ان کا خیال رکھ سکے۔ مولا علی نے انتخاب کیا اس معزز خاندان کا اور اس سے رشتہ جوڑنے کا فریضہ سونپا اپنے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ انساب کے بڑے ماہر تھے۔ اس گھرانے میں پہنچے، رشتے کی بات چلائی۔ والد گرامی نے حضرت ام البنین سے پوچھا، حضرت ام البنین کا اصل نام ہے فاطمہ، کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت ام البنین نے اپنی والدہ کو ایک خواب سنایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک چاند اترا ہے، اور میں اس کی تعبیر یہی لیتی ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کے حرم نکاح میں حضرت ام البنین جناب فاطمہ تشریف لے آئی۔ جب آپ خانوادہ رسول کا ایک فرد بن گئی، مولا علی کے گھر آپ کی دہلیز پر تشریف لے آئیں، تو گھر کے اندر قدم رکھنے سے پہلے آپ نے اس گھرانے کے احترام میں، شہزادی رسول کے بچوں کے احترام میں بالخصوص یہ کہا کہ میں سب سے پہلے حضرت سیدہ زینب جو سیدہ فاطمہ زہرا کی لخت جگر ہیں ان سے اجازت چاہوں گی، پھر گھر میں قدم رکھوں گی۔ سیدہ زینب نے اجازت دی اور سیدہ ام البنین گھر میں تشریف لے آئیں۔ حضرت سیدہ ام البنین رضی اللہ عنہا مولا علی کی اہلیہ اور زوجہ کی حیثیت سے اس گھر میں تشریف لائیں، لیکن اس حیثیت کے باوجود آپ اپنے آپ کو شہزادی کونین ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد کی خادمہ سمجھتی تھی۔ آپ کو حسنین کریمین ماں کہا کرتے تھے۔ حضرت ام البنین کی کتنی شان ہے کہ جن کو حسنین کریمین ماں کہتے ہیں۔ یقیناً آپ کے مرتبے پر اور آپ کے نصیب پر شمس و قمر اور آسمان اور سارے ستاروں کی انجمن رشک کرتی ہے۔ حضرت ام البنین کا اصل نام فاطمہ ہے، مگر آپ نے حضرت مولا علی سے درخواست کی کہ میرا نام فاطمہ نہ اس گھر میں پکارا جائے، کہیں یہ نام لینے سے شہزادوں کو اپنی والدہ محترمہ یاد آ جائیں گی، پھر ان کے فراق اور ان کی جدائی کا درد محسوس کریں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے حضرت ام البنین کے 4 بیٹے تھے، ان میں حضرت عباس علمدار سر فہرست ہیں، حضرت جعفر ہیں، حضرت عثمان ہیں، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ سارے شہزادے تھے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ سیدہ ام البنین نے اپنی اولاد کی خدمت سے بڑھ کر حسنین کریمین اور سیدہ زینب کی خدمت کی، اور ہمیشہ
اولاد سیدہ کائنات کو اپنی اولاد پر ترجیح دیا کرتی تھی۔ یہ حضرت ام البنین کا بہت بڑا دل، آپ کی فراخ دلی، آپ کا حوصلہ اور آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد کی محبت کا بہت گہرا نقش ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ام البنین نے حسنین کریمین کی خوب خدمت کی، اور آپ کو ام البنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ام البنین کا معنی بیٹوں کی ماں۔ آپ کے 4 شہزادے، آپ ان کی ماں ہیں، آپ کو ام البنین کہا جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں یہ 4 شہزادگان تشریف لائے اور 4 شہید ہوئے۔ اس میں خاص بات اس ماں کی تربیت ہے جنہوں نے حضرت عباس اور دیگر شہزادگان کے وہم و خیال میں یہ نقش کر دیا تھا کہ بچوں، آپ نے ان شہزادگان کا احترام کرنا ہے، اپنے آپ کو ان کا غلام اور خادم سمجھنا ہے، اور موقع ملا تو اپنی جانیں تک ان پر نثار کر دینی ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم جو کچھ ہیں، جتنی عزت اور احترام ہے، ان کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ یہ آپ نے ان کی تربیت میں شامل کر لیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ کربلا کے قیامت خیز واقعہ میں جو استقلال اور ثابت قدمی جناب ام البنین کے اولاد میں نظر آئی، اس کا سارا صحرا حضرت ام البنین کو جاتا ہے، اس کا سارا کریڈٹ حضرت ام البنین کو جاتا ہے۔ حضرت ام البنین کی تربیت کی بدولت یہ ممکن ہوا کہ وہاں حضرت عباس علمدار نے جو وفا کا، جو شجاعت اور بہادری کا اور جو بے پناہ اخلاص کا ثبوت دیا، وہ یقیناً حضرت ام البنین کی تربیت کا اثر تھا۔ حضرت ام البنین کو مدینہ طیبہ میں خبر پہنچی کہ آپ کے بیٹے حضرت عباس شہید ہو گئے۔ ماں ہے، دکھ تو ہوتا ہے، لیکن جناب ام البنین کا ریئیکشن دیکھیں۔ فرمانے لگی، مجھے یہ بتاؤ حسین کیسے ہیں؟ بتانے والے نے کہا کہ آپ کے باقی 3 بیٹوں کو ملا کر 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ کہا، مجھے یہ بتاؤ حسین کیسے ہیں؟ کہنے والے نے کہا کہ حضرت امام حسین شہادت کا جام پی کر فردوس بری تشریف لے گئے ہیں۔ سیدہ ام البنین نے جب یہ سنا تو ایسے تھا جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو، آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے، اور فرمانے لگی، تم نے یہ بات بتا کر میرے دل کی رگیں کاٹ دی ہیں۔ مجھے میرے 4 بیٹوں کی شہادت کا وہ غم نہیں جو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر کی تکلیف مجھے پہنچی ہے۔ اور پھر آپ اس بات پر فخر کرتی رہیں اپنی باقی زندگی میں کہ الحمدللہ میرے دودھ کا حق میرے بچوں نے ادا کر دیا۔ حسین بن علی پر سارے بیٹے شہید ہو کر میرا سر فخر سے بلند کر گئے۔ یہ سیدہ ام البنین ہے، جن کی زندگی کا خلاصہ نکالیں تو حضرت مولا علی اور اولاد سیدہ فاطمہ پر بے پناہ اخلاص اور محبت اور وفا نظر آتی ہے، اور سیدہ ام البنین نے خدمت کا حق ادا کر دیا۔ آج ہم سب کی بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے سیدہ ام البنین کی سیرت میں بہت سارے سبق ہیں، اہم ترین پہلو ہیں، اور ان پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ درخواست یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو اور خواتین کو سیدہ ام البنین کی زندگی اور سیرت سے ضرور واقفیت کروائیں۔